کہ جس مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا اس مسجد کے تمام مصلی جو ہے وہ گنہگار ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے. ایسے یہ بھی لوگوں کے اندر تشویش ہے کہ عورت کیسے اعتکاف بیٹھ سکتی. جی ارے اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ مسجد میں کیسا ہو سکتا ہے عورتوں کا. اهدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے اعتکاف سے متعلق ایک ویڈیو ہم نے جو ہے اپلوڈ کی ہے، لیکن اور مزید اس کے اندر کچھ وضاحت کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے ہم یہ دوسرا اعتکاف سے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں. تو شیخ اس کے اندر کچھ باتیں جو ہے اعتکاف سے متعلق رہ گئی تھی، آپ اس کو جو ہے واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. جی، اس سے پہلے ہمارا اعتکاف کے حوالے سے ایک ویڈیو بن چکا ہے. چونکہ ویڈیو کافی طویل ہو چکا تھا اور ہم نے اپنے آپ پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہمارے ویڈیوز زیادہ لمبے نہ ہوں، لیکن بھی پھر بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ طویل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ہم اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں جو اس میں کی رہ گئی ہیں اس کی وضاحت یہاں پر کر دیں گے. نمبر ایک یہ کہ اعتکاف کے حوالے سے لوگوں کے درمیان میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اعتکاف فرض کفایہ ہے، اور وہ بھی فرض کفایہ ہر مسجد کی طرف سے کہ جس مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا اس مسجد کے تمام مصلی جو ہے وہ گنہگار ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے. اعتکاف پہلی بات تو فرض ہے ہی نہیں. اچھا، نہ فرض عین ہے نہ فرض کفایہ ہے. یہ واجب ہوتا ہے جب بندہ کوئی نظر مانے. اگر نظر نہ مانے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، یا اس کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس پر آپ کا معمول تھا تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز اعتکاف کے حوالے سے یہ بھی لوگوں کے اندر تشویش ہے کہ عورت کیسے اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. ارے بھئی، جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، الا کہ اس سے منع کیا جائے. یعنی جو چیزوں مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہو تو شریعت کہنا چاہیے یہ صرف مردوں کے لیے، یا جو چیزیں عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے نہیں ہے تو شریعت کہنا چاہیے کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں. جہاں پر شریعت خاموش ہو تو اس کا مطلب وہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات یا ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اعتکاف کرتی رہی. اور اعتکاف میں یہ عورتوں کے لیے اعتکاف ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس پر تو تعجب ہے ہی. اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ مسجد میں کیسا ہو سکتا ہے عورتوں کا. تو اعتکاف تو مسجد میں ہی ہوگا. اعتکاف کے لیے بنیادی شرط یہ بتائی ہمارے پہلے ویڈیو میں یہ بات ہے کہ لا اعتکاف الا فی جامع. ہاں، البتہ مردوں کے لیے دیکھیں یہاں پر یہ چیز فرق ہو جاتی ہے. مردوں کے لیے ایسی مسجد میں اعتکاف ضروری ہے جہاں جمعہ ہوتا ہو، تاکہ اس کو جمعہ کی نماز کے لیے باہر نہ جانا پڑے. کچھ مساجد میں حتیٰ کہ آپ مدینہ میں مکہ میں دیکھیں ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتی ہے. ایون جدہ میں بھی اگر آپ دیکھیں، سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں صرف نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ نہیں ہوتا. تو اعتکاف مردوں کے لیے اسی مسجد میں ہوگا جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تاکہ اس کو جمعہ کی نماز کے لیے الگ سے جانا نہ پڑے. اللہ کہ پورے شہر میں کہیں جمعہ کہ ایک ہی مسجد ہو، بہت دور ہو اور وہاں پر ممکن نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مسجد جو ہے وہ جہاں پر جمعہ کا اہتمام. لیکن یہ جمعہ والی بات خواتین کے ساتھ ضروری نہیں. خاتون اس مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، عام نمازیں ہوتی ہیں، کیونکہ خاتون پر جمعہ فرض نہیں ہے. تو یہاں پر کہ خواتین اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہیں. البتہ ان کا انتظام الگ ہونا چاہیے مردوں کے ساتھ. ان کا وہاں پر آنے جانے میں یا ٹوائلٹ وغیرہ کے اس میں کہیں سب کچھ ان کا علیحدہ ہو، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اچھا، اعتکاف میں ایک چیز ہے جس پر اگرچہ کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، اشتراط، کنڈیشن کرنا. جیسے حج کے لیے ہم کنڈیشن کرتے ہیں کہ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اے اللہ اگر کہیں مجھے رکاوٹ پیش آئی تو میں اپنا احرام کھول دوں گا. حج یا عمرے میں جیسے کنڈیشن کرتے ہیں، ایسے ہی
اعتکاف میں بھی بندہ کوئی کنڈیشن کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے. مان لیجئے ہم ایک مثال دیتے ہیں, کوئی ایک قریب ترین رشتہ دار سیریس ہے, تو اگر میں یہ کہوں کہ نیت کرنے کے وقت میں اگر اعتکاف کے بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا تو میں جنازے میں شرکت کروں. عام جنازے میں تو نہیں جا سکتا, ہم اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں, عام بیماروں کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا, لیکن ایک قریب ترین انسان ہے اور اس کی میت ہو جائے تو اس میں جانے کی وہ کنڈیشن کر سکتا. یا اسی طرح سے کہ اے اللہ اگر میرے گھر میں کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ جائے تو میں چلے جاؤں گا, وقتی طور پر جتنی ضرورت ہے میری میں جا کر واپس آؤں گا. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشن بہت ضروری ہو تو کی جا سکتی ہے, ورنہ ویسے خواہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اعتکاف کے بارے میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے عام طور پر کہ کیا درمیان میں کر نکلا جا سکتا ہے؟ بالکل, اعتکاف پہلے دن ایک دن کا کیجئے, دوسرے دن ایک دن کا کیجئے. ہم یہ وہاں پر اس ویڈیو میں بھی اس بات کو بتایا تھے, کم سے کم ایک دن ایک رات کا اعتکاف ہو جس میں روزہ ہو, یہ مکمل اعتکاف ہے. صرف اکیلی ایک رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے اگر وہ لیلۃ القدر وغیرہ جیسی رات میں کوئی کرنا چاہے, ورنہ بہتر ہے کہ کم از کم ایک دن اور ایک رات کا کرے. اور افضل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا. لیکن اگر کوئی انسان کی چھٹی کے اعتبار سے ایک دن کا, 2 دن کا, 3 دن کا شروع میں کرنا چاہے, درمیان میں کرنا چاہے, آخر میں کرنا چاہے, کہیں پر بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے اعتکاف میں مان لیجئے ایک بندہ اعتکاف میں ایک مسجد میں اعتکاف شروع کر دیتا ہے اور اس بندے کو مان لیجئے مجبوری یہ ہے کہ وہ نیچے ٹوائلٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا, قضاء حاجت کے لیے نیچے نہیں بیٹھ سکتا. اس کو صرف ایک ہی پرابلم ہے, قضاء حاجت کے لیے اس کو مان لیجئے کموڈ کی ضرورت ہے. تو وہ انسان ایسی صورت میں اتنے بڑے اب اجر سے محروم ہونے کے بجائے اگر وہ مسجد کے قریب ترین کہیں اس کا انتظام ہو سکتا ہے یا مسجد کے قریب ہی اس کا گھر ہے تو وہ گھر پر جا کر ٹوائلٹ کر آ سکتا ہے, اور گھر والوں کو یہ بتائے پہلے سے میں جب آؤں تو مجھ سے کوئی بات نہ کرے, بات چیت نہ ہو, کسی طرح کے سوال جواب نہ ہو, تو وہ بندہ جائے صرف قضاء حاجت کرے اور فوراً اول ترین فرصت میں وہ واپس آئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے مان لیجئے کبھی گھر سے کھانا نہیں آیا یا کھانا بھیج تو دیے لیکن بندے کے ساتھ راستے میں کچھ مسئلہ پیش آیا, تو اب وہ بندہ سحری میں, افطار میں اس کھانے کے انتظام کے لیے کہیں نکلنا چاہے نکل سکتا ہے. یا پھر اگر آپ دیکھیں حرم مکی یا حرم مدنی میں بہت لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو سسٹم کے تحت اعتکاف کرتے ہیں, ورنہ لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایک دن, 2 دن, 3 دن کا اعتکاف آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا, ان کو حرم سے باقاعدہ باہر نکلنا پڑتا ہے, ہوٹل میں جا کر لائن لگانی پڑتی ہے, سحری کرنا پڑتا ہے یا پھر رات میں کھانا کھانا پڑتا ہے. افطار کا تو خیر مسجد حرام میں, حرمین میں دونوں جگہ انتظام ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بندے کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو تو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہیں کسی کو بولنے کے لیے جانا چاہے جا سکتا ہے. اسی طرح سے اعتکاف کے حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات بالکل نہیں کی جائے, اشاروں میں بات کی جاتی تھی. ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بات چیت کی تھی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو پچھلی ویڈیو میں اگر پیش کی جاتی تو شاید ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہوتا, اس لیے ہم نے اس دوسرے ویڈیو میں بقیہ جو باتیں تھیں اس کو پیش کی. ابھی بھی بہت ساری باتیں یا بہت سارے استفسارات ہو سکتے ہیں, تو جو کچھ ممکن تھا ہم نے پیش کیا. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے, سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باطل کا جواب وہ جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں پہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. سوشل میڈیا پہ کوئی لوگوں کو بہکا رہا ہے, ہم ممبروں سے اس کا جواب دے کے یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا, نہیں ہو سکتا. الحدید یقطع الحدید, لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ضروری ہے کہ باطل جن راستوں سے پھیل رہا ہے انہی راستوں میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں صراط مستقیم چینل, یہ اس کی کوششیں قابل قدر ہیں, ان سے استفادہ ہونا چاہیے اور ان کو خوب عام کیا جائے.